اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ فیس بک پر اپنی رائے دیتے ہیں الیکشن کے بارے میں، کینڈیڈیٹس کے بارے میں، کس کو ووٹ کرو کس کو نہیں کرو، کیسے انسان کو ووٹ کرنی چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں اکثر سننے کو ملتی ہے، اور پھر میں کوئی پولیٹیکل انسان نہیں کہ میں پالیٹکس کے بارے میں بات کروں، یا میں کسی کو جانتا نہیں کہ میں یہ بولوں کہ آپ اس کو ووٹ کرو یا کس کو ووٹ نہ کرو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں جو آپ کے لیے بہتر ہو اس دنیا میں، اور بہتر ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بات کو مانیں، رب کے بھیجے ہوئے نبی کی بات مانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے رسول کی بات مانیں، پھر ان صحابہ کی باتوں پر عمل کرے جو صحابہ اس رسول کو دیکھے، رسول کے ساتھ رہے اور رسول کے ساتھ عمل کیے، اور پھر ہم ان اسکالرز کی بات سنیں جن اسکالرز کا اجماع ہے، جن کی بات اللہ کی بات اور اللہ کے بھیجے رسول کی بات سے مل جائے۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، اور یہ ایک بیسک رول ہے ایک مومن کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی بھی عمل کریں تو ہمارے ذہن میں ایک وقت یہ چیز ضرور آتا ہے کہ کیا یہ اللہ کو پسند ہے، کیا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، کیا صحابہ کے یہ عمل تھا۔ ہر ایک چھوٹے عمل، چاہے ہم شادی بیاہ کریں، چاہے ہم کوئی بزنس کریں، یا ہم کچھ ایجوکیشن حاصل کریں، ہر کام، چاہے ہم نماز پڑھیں یا حج کریں یا عمرہ پہ جائیں، رزق کے لیے محنت کریں، ہمارے ذہن میں یہ چیز ضرور آتا ہے کیا یہ کمائی حلال کی ہے، کیا ہم جو جاب کر رہے ہیں یہ حلال ہے، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز صحیح ہے۔ ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا۔ ہر ایک مومن کیا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس کے عمل کو اللہ دیکھے اور اللہ خوش ہو۔ اب ذرا سوچے، اگر آپ 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کا نماز پڑھنے کو کہا، اللہ کے رسول کو کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود سے نہیں کہا نا کہ 5 وقت نماز پڑھو، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ قرآن کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے امت تک پہنچائے۔ اب آپ ذرا سوچیں، ہر ایک چھوٹی عمل کے لیے ہمارے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ ہم ایسے کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، تاکہ ہمارا دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم کسی حاکم کو چنتے ہیں، اگر ہم کسی سربراہ کو چنتے ہیں، ہم کسی امیر کو چنتے ہیں جو ہم پر حکومت کرے، جو ہمارے فیصلے کرے، جو یہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، ہمارے علاقے میں کیا صحیح کیا غلط، جب ہم یہ چننے جا رہے پھر ہم اللہ سے نہیں پوچھتے کہ ہم کیسا حاکم چنیں، تب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں ٹٹولتے کہ ہم کس انسان کو چننے جا رہے۔ الیکشن کے رزلٹ کے بعد ہمارے ذہن میں، اور اکثر یہ سوشل میڈیا پہ دکھ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ غدار، وہ غدار، اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کو ووٹ نہیں دیا۔ ہر پارٹی، ہر کینڈیڈیٹ کے سپورٹرز ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ تو آپ ذرا سوچیں، اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، ہم کسی انسان کو چن رہے ہیں جو ہمارے فیصلے کرنے والا ہے، جو ہمارے علاقے کے لیے فیصلے کرنے والا ہے، اور ہم اس بڑی چیز کے لیے، اس بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں پوچھ رہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں ٹٹول رہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ آپ سوچیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آغاز کیا، دین کی دعوت دینا شروع کیا، مکہ کے مشرکین کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار کرنے کو کہہ رہے ہیں، یعنی لات منات عزا کے
عبادت کے لیے کو عبادت کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر کیا، میں جو پورے عرب سے آپ کو مال دیتے ہیں، جو بہترین عورت ہے وہ دیتے ہیں، آپ کیا کرو، آپ دین کی دعوت بھی دو، لیکن ہمارے الہ کا انکار نہ کرو، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے لیے منع نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تو میں تمہارے اس آفر کو ٹھکراتا ہوں، میں اس آفر کو نہیں مانتا۔ اب آپ ذرا سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو قریش کی باتوں کو مان لیتے، قریش کے لوگوں کو اپنا سربراہ بھی سمجھ لیتے، قریش کے قوانین کو بھی مان لیتے، لیکن نہ تو اللہ کے نبی نے ایسا کیا، نہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا، اور اپنی دین کی دعوت دیتے رہے ان کے ساتھ رہ کر بھی۔ ایسا نہیں کہ ترنت اپنی بوریاں بستر باندھی اور نکل گئے، ان کے ساتھ رہ کر کچھ پریشانیاں ہوئی، صبر کیا اور اپنے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان میں سے کسی کو تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے ابو لہب ابو جہل کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ ہمارے حاکم ہیں۔ یہی چیز ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو چننے جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ انسان بہتر ہے؟ ہمارے لیے سب سے اچھے نمونہ کیا ہے؟ خلفاء راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا ہم جن کو چننے جا رہے ہیں ان کے اندر وہ ٹریٹس، وہ کوالٹی ہے جو ان 4 خلفاء راشدین میں تھی؟ اگر ہم اس میتھڈ کو اپنائیں، اس رول کو فالو کریں اور ہم اس کو چنیں جو اللہ کے ہاں پسند ہے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق بہتر ہے، پھر وہ اصل حاکم ہوگا اور وہ ہمارے پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، اور اس سے ہم سب، اور اس عمل سے اللہ اس سے بھی راضی ہوگا اور ہم سب سے۔ یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا۔